حسن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں معزز ناظرین ہم بات کریں گے شہادت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں۔ ان کی زندگی کے اوپر تھوڑا سا نظر ڈالنے کی ہم کوشش کریں گے، کیونکہ بہت ساری باتیں ہم تک پہنچی نہیں ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے، کیا وصیتیں کی ہیں، اور کس طرح سے امام نے صلح کیے تھے، کیا حالات تھے اس وقت کے، اور ساتھ ہی ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، جس سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکیں کہ امام حسن علیہ السلام کی منزلت کیا ہے۔ اس پروگرام میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب۔ آئیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس شو پر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، خدا کا شکر۔ شکر ہے معبود کا، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور ایک بار پھر سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں اس دور کے حالات ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں۔ تو سب سے پہلا سوال جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ رسول دو عالم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، جس سے ہم سب امام حسن علیہ السلام کی منزلت کا پتہ لگا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ تمام ناظرین کی خدمت میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں امام کی شہادت کی تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں جی، اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی کہ امام حسن مجتبیٰ کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ہم و آپ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا، تو واقعاً اگر پیغمبر اکرم کی ان روایات پر نظر کیا جائے جو امام حسن مجتبیٰ کی مقام و منزلت کو بیان کرنے کے لیے پیغمبر نے فرمایا، تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ میں اس حدیث سے ابتدا کروں کہ ایک مقام پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو کان العقل رجلا لکان الحسن علیہ السلام، کہ اگر عقل کو ایک انسانی شکل میں لایا جائے تو عقل جناب امام حسن کی شکل میں آئے گی۔ یعنی عقل کو اگر ایک انسانی شکل دی جائے تو عقل کی جو شکل ہوگی وہ امام حسن کی شکل ہوگی۔ یا ایک مقام پر پیغمبر اکرم فرماتے ہیں الحسن والحسین امامان قاما او قعدا۔ یہ تمام وہ روایتیں ہیں جو بہت اہم ہیں کہ حسن و حسین امام ہیں، چاہے قیام کریں چاہے صلح کریں۔ یعنی پیغمبر وہ جو زمانے آئندہ میں واقعات رونما ہونے والے ہیں اور جو حوادث پیش آنے والے ہیں، ان تمام کے اعتراضات کے جوابات ان احادیث میں موجود ہیں۔ پیغمبر واضح کر دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ منصب امامت پر فائز ہے، یعنی یہ تمہارے امام ہیں، تمہیں ان کی پیروی کرنا ہے۔ اب اگر یہ قیام کرتے ہیں تو اس قیام میں بھی تمہیں ان کی پیروی کرنا ہے، اور اگر یہ صلح کرتے ہیں تو اس صلح میں بھی تمہیں ان کی پیروی کرنا ہے کسی بھی حال میں، کسی بھی حال میں۔ یا ایک مقام پر میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں مقام و منزلت امام حسن میں بیان کروں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ بہت اہم روایت ہے، چونکہ ہم آئندہ جو گفتگو صلح امام حسن علیہ السلام سے کرنے والے ہیں اس کے لیے اس روایت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک مقام پر پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں اما الحسن فإنه ابنی وولدی وبضعۃ منی، یہ جو حسن ہیں یہ میرے بیٹے ہیں
اور پھر جو جملہ ہے معلوم ہے وَبَضْعَةٌ مِّنِّي، حسن میرے جگر کا ٹکڑا ہے. وہی جملہ جو صدیقہ طاہرہ کے لیے نہیں ارشاد ہوا فاطمۃ بضعۃ منی، یہاں فرماتے ہیں الحسن بضعۃ منی، حسن میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وقرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور پھر فرماتے ہیں وضیاء قلبی، حسن میرے دل کی روشنی کا نام ہے. یہ جملے ہیں، آپ قلب پیغمبر کو سمجھیے. قلب پیغمبر اس قدر منور ہے کہ قرآن نازل ہوتا ہے، اور اس قلب پیغمبر کی روشنی کا نام امام حسن ہے. اور کوئی اور نہیں بیان کرا، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وضیاء قلبی، حسن میرے دل کی روشنی کا نام ہے، وثمرۃ فؤادی، میرے دل کے ثمر اور پھل کا نام ہے، وہو سید شباب اہل الجنہ وحجۃ اللہ علی الامہ. یہ وہ جملہ ہے جو بہت اہم ہے کہ حسن اس امت پر حجت ہیں، یعنی حجت خدا امام حسن ہیں. اور پھر پیغمبر فرماتے امرہ امری، امام حسن کا حکم امام حسن کا حکم نہیں ہے، وہ میرا حکم ہے. وقولہ قولی، امام حسن کی بات ان کی نہیں ہے، یہ میرا قول ہے. من تبعہ فإنہ منی، جو حسن کی پیروی کرے گا وہی مجھ سے ہے. اب واقعاً آپ اس روایت کو دیکھیے، جناب سلمان کو کیا کہا گیا؟ السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں جو امام حسن علیہ السلام کی پیروی کرتا ہے وہ ہم سے ہے. ومن عصاہ فلیس منی، جو حسن کی بات نہیں مانتا، ان کی پیروی نہیں کرتا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہے مقام و مرتبہ امام حسن علیہ السلام. بہت شکریہ. یہ تھی وہ چند حدیثیں جس سے امام حسن علیہ السلام کی شان و منزلت کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہ وہ چنندہ حدیثیں تھیں جو مولانا صاحب نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا، اور آج امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا روز ہے. امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. مولانا صاحب، ہم جہاں تک سن رہے ہیں اور سمجھ میں آیا ہے ہم لوگوں کو، امام حسن علیہ السلام کو کریم اہل بیت کہا گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ساتھ ہی اس کے ساتھ ایک اور سوال میں جوڑنا چاہوں گا کہ امام حسن علیہ السلام کی سخاوت کا ہم سب کو اندازہ نہیں ہے. کوئی ایسا واقعہ آپ بتائیں جس سے ہم سب کو آج یہ پتہ چل سکے کہ امام حسن علیہ السلام سخی تھے، اور کتنے سخی تھے، اور کیوں انہیں کریم اہل بیت کہا جاتا ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے. میں ناظرین کی خدمت میں اس بات کو عرض کر دوں کہ ہمارے تمام ائمہ نور واحد ہیں، تمام نور واحد ہیں، لیکن بعض صفات بعض ائمہ میں تجلی ان کی زیادہ ہوتی ہے اس زمانے کو نظر میں رکھ کے. اور آپ نے جو سوال کرنے سے پہلے ایک جملہ استعمال کیا، وہ امام کا لقب کریم اہل بیت، یہ واقعاً دقت اور غور طلب بات ہے. وہ یہ کہ اہل بیت میں تو سب کریم ہیں، پھر وہاں پر اگر کسی کو کریم کہا جائے وہ بھی کریم اہل بیت. احسن تم. آپ کبھی توجہ فرمائیے، جیسے مولا عباس علیہ السلام کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے. بنی ہاشم جو خود سب کے سب چاند ہیں، چاند سے زیادہ روشنی ہے، ان کے درمیان اگر کسی کو قمر بنی ہاشم کہا جائے تو معلوم ہے کہ وہ ممتاز ہے دوسروں سے. یہاں پر بھی اگر مولا حسن علیہ السلام کو اہل بیت کے درمیان کریم کے لقب سے یاد کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ذات ممتاز ہے اور بہت ہی بلند درجے پر فائز ہے. جہاں تک سخاوت امام عالی مقام کی بات ہے، میں آپ کو سخاوت امام کی اس قدر داستان ہے، اس قدر واقعات ہیں کہ ہمارا وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن ان سخاوت میں واقعات آج آپ بتا دیں. جی، ان سخاوت میں جو بہت اہم پیغام بھی ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اس ذات کی سخاوت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے جس نے پوری زندگی میں اپنا پورا مال 2 مرتبہ فقراء کے درمیان تقسیم کر دیا. پورا مال، پوری دارائی، پوری پراپرٹی فقراء کے درمیان 2 مرتبہ زندگی میں تقسیم کر دیا، یعنی بانٹ دیا، لوگوں کو دے دیا، لوگوں کو پورا مال. یہاں تک بعض روایت میں کہ 3 مرتبہ امام نے
آدھا مال اپنا پورا لوگوں کے درمیان بانٹ دیا. یہ اس قدر سخاوت. حتیٰ آپ دیکھیے یعنی امام کی سخاوت کا اندازہ لگائیے. ایک کنیز آتی ہے امام کو ایک پھول دیتی ہے. اب پھول کی اہمیت کیا ہے؟ امام کی خدمت میں ایک پھول پیش کرتی ہے. امام فرماتے انت حرۃ لوجہ اللہ، میں نے تجھے آزاد کیا خدا کے لیے. سخاوت کے اس انداز کو دیکھیے. میں تجھ پر کوئی منت نہیں کر رہا ہوں، میں تجھ پر کوئی احسان نہیں احسان کرنے کے بعد بھی یہ کہنا کہ میں احسان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ انت حرۃ، تو آزاد ہے خدا کے لیے، یعنی میں نے تجھے آزاد کیا خدا کے لیے. بہت سے لوگ اور ہو سکتے ہیں کچھ مال لوگوں کو دیں لیکن احسان جتا کے دیں، لیکن سخاوت امام حسن علیہ السلام یہ ہے کہ نہیں جتاؤ نہیں. بہت دلچسپ واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک شخص امام کے پاس آتا ہے اور کچھ اپنے مسائل اور کچھ جو ضرورتیں تھیں اسے خط میں لکھ کر لاتا ہے اور امام کی خدمت میں پیش کرتا ہے. امام فرماتے ہیں حاجتک مقضیہ، تیری حاجت پوری ہو گئی. وہاں پر بیٹھے ایک شخص نے کہا مولا کم از کم اس خط کو، اس لیٹر کو پڑھ تو لیجئے. اچھا کس نے لکھا کیا ہے؟ جی. آپ نے ڈائریکٹ کہہ دیا حاجتک مقضیہ. یہ بہت اہم پیغام ہے ہمارے سماج و معاشرے کے لیے بھی، چونکہ ہمارے یہاں بھی کبھی کبھار وہ افراد جو نیک کام انجام دیتے ہیں وہ فقراء کے اکرام کا خیال نہیں کرتے. دیکھیں اگر خدا نے کسی کو آپ کے در پہ بھیجا ہے تو اس کی کرامت انسانی کا آپ خیال کریے، یعنی ڈگنیٹی اور اس کی رسپیکٹ یعنی جی عزت کریے. امام عالی مقام سے اس شخص نے کہا مولا خط تو پڑھ لیتے، اس کے بعد کہتے کہ حاجتوں کا مقضیہ. امام نے فرمایا دیکھو جتنی دیر میں خط پڑھوں یہ شخص یہاں کھڑا رہے اور ذلیل و رسوا ہو، کل کہیں ایسا نہ ہو خدا اس بابت مجھ سے پوچھ لے کہ میرے بندے کو اس قدر تم نے کھڑا کیوں کیا. یہ توجہ فرما رہے ہیں سخی ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اور مال دیتے ہوں لیکن فقیر کی، اب بہت ہی اچھا جملہ جو آپ نے لقب امام کا استعمال کیا، میں بار بار آپ کی خدمت میں تاکید کروں. مال دنیا میں بہت دینے والے ہو سکتے ہیں لیکن کریم اسے کہتے ہیں جو مال دیتا ہے اور فقیر کی آبرو کو بھی محفوظ رکھتا ہے. مال دینا ہنر نہیں ہے، مال دیا جائے اور فقیر کی آبرو کو بھی محفوظ رکھا جائے، یہ ہنر ہے، یہ ہنر ہے. یعنی اس کی عزت کا بھی خیال رکھا جائے. احسن، تو یہ بہت اہم ہے کیونکہ اس خدا نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے. بے شک. اب جب خدا نے اپنے بندے تک ایک مال پہنچانے کا آپ کو ذریعہ بنایا ہے تو آپ کیا کرو اس خدا کے، آپ یہ سوچو کہ یہ خود سے نہیں آیا ہے، اسے خدا نے بھیجا. میں ایک مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. اگر کسی بڑے آدمی نے آپ کی طرف کسی کو بھیجا ہو تو آپ کے نزدیک وہ انسان جتنا محترم ہوگا آپ اس آنے والے کا بھی اتنا ہی احترام کریں گے کہ بھائی یہ ان کا نمائندہ ہے. وہ جو کریم ہے وہ خوب جانتا ہے کہ اس فقیر کو میرے در پہ بھیجا کس نے ہے؟ خدا نے بھیجا ہے. تو جس قدر اس کے وجود میں خدا کا احترام ہوگا وہ فقیر کا کیا کرے گا؟ احترام کرے گا. یہ ہے سخاوت امام عالی مقام. فقہاء کے درمیان تمام اموال کو تقسیم کر دینا. حتیٰ بعضوں نے تو امام عالی مقام سے آ کر کہا مولا میرے پاس فقط آبرو بچی ہے اور یہ آبرو میں کسی کے حوالے نہیں کر سکتا مگر آپ کو دے رہا ہوں. امام نے کہا مجھے تیری آبرو نہیں چاہیے. امام 1000 دینار سے لے کر 50,000 دینار تک، بعض جگہوں پہ ہے کہ امام نے ایک مرتبہ پورے اونٹ پر جو مال تھا جو امام کے پاس موجود تھا، امام نے اپنے خادم سے کہا کتنا ہے اس وقت؟ اس نے کہا 12,000 دینار. امام نے کہا سب کا سب دے دو، سب کے سب دے دو. ناظرین یہ جو واقعات ہوتے ہیں یقیناً اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو سدھار سکیں، اپنے عمل کو بہتر بنا سکیں. اور مولانا صاحب نے جن چند واقعات کو امام حسن علیہ السلام کے ہمارے سامنے رکھا ہے یقیناً وہ سب نے مطلب جتنے بھی واقعات ہیں اس میں کہیں نہ کہیں درس ملتا ہے. ایک جو بڑا درس ملتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی مدد مانگتا ہے تو ہم اس کی عزت کا بھی خیال رکھیں. مولانا صاحب ایک اور سوال ہم یہ جاننا چاہیں گے. ہم صلح امام حسن علیہ السلام کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، ہمارے ناظرین بخوبی سے جانتے بھی ہیں.
لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ صلح امام حسین علیہ السلام میں کیا لکھا گیا تھا، کیا شرطیں جو ہے رکھی گئی تھی، اور جو شرطیں رکھی گئی تھی کیا اس پر جو ہے عمل کیا گیا تھا؟ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ امام کی زندگی کے ایک اہم پہلو کی جانب آپ نے اشارہ کیا، وہ صلح امام حسن علیہ السلام ہے۔ آپ اس بات پر ذرا غور کریے، میں یہاں سے ابتدا کروں، وہ یہ کہ امام نے صلح جو کی، صلح کی پیشنہاد امام کی جانب سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ فرد مقابل نے امام کو صلح کی دعوت دی تھی۔ یعنی امام نے ابتدا نہیں کیا ہے صلح کرنے کی، وہاں سے دعوت نامہ آیا، سفید کاغذ آیا اور کہا کہ جو شرطیں آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ دیجیے، ہم ان کو ماننے کو تیار ہیں۔ یعنی ایک دم سفید کاغذ، امام کی طرف سے نہیں تھی احسن تم، یہ صلح کا نامہ وہاں سے آیا، وہاں سے آیا تھا۔ اور آپ ذرا تعجب کریں، امام حسن علیہ السلام کے وجود میں امت کی نسبت جو ہمدردی کا جذبہ ہے اسے آپ دیکھیں۔ عام اگر کوئی بادشاہ ہو تو وہ کسی حکومت کو دینے کو تیار نہیں ہے، چاہے سارے سپاہی مارے جاتے ہیں تو مارے جائیں، وہ کہے گا جنگ کروں گا۔ لیکن امام علیہ السلام نے حفظ اسلام کے لیے، مقصد اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی ارزشوں کے لیے، اسلام کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے آپ نے وہ صلح نامہ قبول کیا۔ لیکن اگر آپ ان شرائط صلح، واقعی ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ کیسے حالات تھے، کیسی کنڈیشن تھی، کہ جہاں پر ایسے افراد جو امام کا اپنا لشکر تھا، ان میں کچھ ایسے فریب کار، مکار، زر خرید افراد جمع تھے جنہیں حکومت مقابل نے خرید رکھا تھا، اور بہت سے بڑے بڑے لوگ بکے۔ اس ماحول میں امام نے جو یہ صلح کی ہے، اس صلح کے جو شرط کے چند پوائنٹ ہیں میں آپ کی خدمت میں اسی کا انتظار ہے کہ کیا شرطیں بیان کر دوں۔ پہلی شرط جو امام عالم، اور واقعاً وہ ہم چونکہ ماہ سفر المظفر میں اس پروگرام کو کر رہے ہیں اور ایام عزا کے یہ ایام ہیں، میں تمام لوگوں سے یہ التماس کروں گا کہ جب کربلا کا نظارہ کریں اور کربلا کو دیکھیں تو صلح امام حسن کے آئینے میں دیکھیں تو کربلا ایک الگ نظر آئے گی۔ یہ آئینہ صلح امام حسن کا آئینہ بہت ضروری ہے۔ وہاں جو صلح ہے، صلح کی پہلی شرط امام نے جو رکھی وہ یہ کہ حسن ابن علی، یعنی خود کو کہا حسن ابن علی حکومت کو اس شخص کے حوالے کرتے، جملے پہ غور کریے گا، حکومت کو حوالے کرتے ہیں، منصب امامت کو نہیں۔ بعضوں کے ذہن میں آتا ہے امام نے صلح کر دی تو منصب، کیونکہ یہ منصب امامت کسی کا دیا نہیں جا سکتا، یہ خدا کی جانب سے ہوتا ہے۔ جو خدا نے جناب ابراہیم نے جب کہا کہ یہ میرے نسل تک پہنچے گا تو کہا نہیں، لا ینال عہدی الظالمین، ہمارا یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ لہٰذا امام نے کہا حکومت کو حوالے کرتے ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وہ یہ کہ حاکم وقت قرآن اور سیرت پیغمبر پہ عمل کرے گا۔ یہ پہلی شرط کہ میں حکومت کو حوالے کرتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ یہ قرآن اور سیرت پیغمبر پہ عمل کرے گا۔ اور اس کے بعد امام نے دوسری شرط رکھی، وہ یہ کہ اگر مجھے کوئی حادثہ درپیش ہو جائے، یعنی اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بعد یہ خلافت میرے بھائی حسین ابن علی کو سونپی جائے۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط، وہ بدعتیں جو بعد از پیغمبر وجود میں آئی ہیں جن کا کوئی تعلق دین مبین اسلام سے نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کی بدعتیں وجود میں آئیں، مولائے کائنات جن کے اوپر سب و شتم کو رائج کیا گیا تھا سماج میں، وہ ذات جس پر سب کرنا در حقیقت پیغمبر کو سب کرنا ہے، اس ذات پر سب و شتم بند کیا جائے۔ یہ صلح کے شرائط میں سے ہیں جو امام عالی مقام نے بیان کیا کہ ان بدعتوں کو ختم کیا جائے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ حکومت کوفہ کے پاس
جو 5 ملین درہم ہیں وہ حکومت وقت کے حوالے نہیں کیے جائیں گے، اہل کوفہ پر یہ خرچ ہوگا۔ اور وہ افراد جو جنگ صفین وغیرہ میں جن کے باپ نہیں رہے، جن کے اور مشکلات آئی ہیں، ان کا خرچ اس سے چلے گا۔ یہ وہ شرائط ہیں، آپ اندازہ لگائیے۔ یعنی یہ صلح نہیں ہے، یہ زنجیر میں، بہت توجہ فرمائیے گا، چونکہ جو آپ کا فرد مقابل ہے وہ ایک اسلام کی نقاب پہنے ہوئے آیا ہے، در حقیقت اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس صلح کے ذریعے امام اس کے چہرے سے مکاری اور عیاری کے تمام نقاب کو اتار دے رہے ہیں، تاکہ یہی شخص جب صلح ہونے کے بعد کوفے آتا ہے تو اب تک جو دین کا بڑا دم بھر رہا تھا، خود آ کر کوفے والوں سے کہتا ہے اہل کوفہ میں نے تم سے جنگ اس لیے نہیں کی کہ تم روزہ و نماز نہیں کرتے تھے، بلکہ میری جنگ کا مقصد فقط حکومت حاصل کرنا تھا۔ یہ صلح امام حسن نے اس مرحلے پر لا کر اس شخص کو کھڑا کر دیا کہ عیاری کی تمام نقابوں کو اتار دیا۔ جی، تو اس وقت امام حسن علیہ السلام منصب امامت پر تھے اور انہوں نے یہ فیصلہ لیا، اور بلکہ یہ کہوں کہ جو ہے یہ زنجیر تھی جو انہوں نے حکومت کو جکڑ دیا تھا، اس کے بعد جو ہے اس پر عمل نہیں کیا گیا، لیکن صلح میں جو بات بتائی گئی تھی جی عمل نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے آپ قیام امام حسین علیہ السلام کو دیکھیے۔ اچھا، اسی لیے آپ نے کہا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ صلح جو ہے تمہید کربلا ہے۔ اچھا، صلح امام حسن، چونکہ یہ حکومت اپنے آپ کو دین کا ہمدرد بتانا چاہ رہی ہے، اس صلح نے اس کا نقاب فاش کر دیا، اس کے چہرے پہ پڑی ہوئی نقاب کو اتار دیا۔ اب اگر کل سن 61 ہجری میں حسین ابن علی کہتے ہیں کہ مثلی لا یبایع مثلا، تو اب کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ حسین بیعت کیوں نہیں کرتے، کیونکہ صلح امام حسن نے اس پورے حکومت کے چہرے سے نقاب اتار دیا تھا اور لوگ سمجھ بیٹھے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ ساتھ نہیں آ پائے، لیکن وہ جو تقدس معابی کا نقاب تھا نا، وہ صلح امام حسن نے اس چہرے سے نوچ پھینکا تھا۔ لہذا امام حسین واضح لفظوں میں کریں الا ان الدعی ابن الدعی قد رکض بین اثنتین، اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے ذلت اور ذلت کے درمیان، یہ پورے جملے جو واقع کربلا کے ہیں، یہ سب صلح امام حسن کی تمہید ہے۔ جی، شاید جب بھی ہم کسی عالم دین سے بات کرتے ہیں تو جو نظریہ پیش کیا جاتا ہے وہ نظریہ ہمارا نظریہ بدل دیتے ہیں، وہ سوچ ہماری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ یہی پروگرام کا مقصد تھا کہ ہم آج جو ہے شہادت کا روز ہے، امام حسن علیہ السلام کی زندگی کو سمجھے اور ان کے مقصد کو سمجھے۔ دیکھیے کس طرح سے امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کیا تھا اور کربلا میں جو قیام کیا گیا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں جاننا چاہوں گا کہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو امام حسن علیہ السلام نے اپنے دوستوں اور اپنے چاہنے والوں یعنی ہم لوگوں سے کیا ارشاد فرمایا ہے، ہم تمام لوگوں سے؟ دیکھیں بہت سے پیغامات امام عالی مقام علیہ السلام کے ہیں، لیکن میں فقط ایک پیغام، چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، فقط ایک پیغام امام کی ایک حدیث، واقعاً اگر آج کے زمانے میں اس حدیث پر عمل ہو جائے تو ہماری زندگی کا انداز بدل جائے گا۔ امام علیہ السلام ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، یہ پیغام ہے تمام ان افراد کے لیے جو حق کی راہ میں ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں۔ امام فرماتے عجبت لمن یفکر فی معقولہ کیف لا یفکر فی معقولہ فیجنب بطنہ ما یؤذیہ ویعد صدرہ ما یرضیہ۔ امام فرماتے ہیں اس شخص پر مجھے تعجب ہوتا ہے جو اپنے کھانے پینے پر تو نگاہ کرتا ہے کہ یہ کھاؤں تو میرے لیے فائدہ ہے، یہ پیوں تو میرے لیے فائدہ ہے، فلاں پانی نہ پیوں کیونکہ میرے پیٹ کے لیے نقصان ہے، فلاں کھانا نہ کھاؤں وگرنہ ہضم ہونے میں مشکل ہوگی۔ یعنی انسان ان چھوٹی چھوٹی چیزوں یہ دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ واقعاً ہم اپنے جوانوں سے اور دوستوں سے اور بچوں سے بھی یہی پیغام دیں گے کہ جب آپ مارکیٹ میں جائیے کہیں جائیے تو کھانے پینے کی چیزوں پر بھی آپ کیا کریں، دھیان دیں۔ امام فرماتے انسان ان چیزوں کی جانب تو دھیان دیتا ہے،
کہ جو اس کے ظاہری جسم کی غذائیں، یعنی جو ظاہری جسم کی غذا ہے اس پر خوب دھیان دیتا ہے کہ یہ نقصان کرے گا، یہ فائدہ کرے گا، لیکن تعجب ہوتا ہے اس انسان پر جو اس جانب نگاہ نہیں کرتا جو اس کے روح کی غذا ہے، بے شک۔ یعنی ظاہری کھانے پینے کی جانب دھیان دیتا ہے، لیکن جو میری روح کی غذا ہے ہم اس پر کہ بالکل میں بھی کیا دھیان نہیں دیتے۔ سیکھوں، میں کہاں سے تعلیم حاصل کروں، میں کہاں جاؤں، میں کن لوگوں کے پاس بیٹھوں، چونکہ یہ سب غذا ہیں ہماری، ہم جن کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم جن سے کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں، یہ تمام ہماری روح کی غذا ہے۔ امام کہتے ہیں عجیب تعجب کا مقام ہے، یہ جسم آج نہیں تو کل ختم ہو جانے والا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی جو غذا ہے اس کا اتنا دھیان ہے، لیکن روح کی غذا کا دھیان نہیں ہے۔ شاید ایک عظیم پیغام امام عالی مقام اپنے چاہنے والوں کو دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں اپنی روح کو جو غذا دینا ہے وہ در اہل بیت کے دسترخوان سے بیٹھو، یہاں کی تعلیمات سے اپنی روح کو قوی اور طاقتور بناؤ، یہاں کی معرفت کے پانی سے اپنے وجود کو سیراب کرو۔ یہ ایک اہم پیغام امام عالی مقام تمام چاہنے والوں کو دے رہے ہیں۔ جی ناظرین، امام حسن علیہ السلام کے واقعات آپ تمام نے سنے، اور امام علیہ السلام ہم لوگوں سے کیا ارشاد فرماتے ہیں وہ بیان بھی آپ نے سنا۔ عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ بتا رہے تھے کہ امام حسن علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بات کریں۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا امام حسن علیہ السلام کے روضے کی زیارت ہم سب کو نصیب ہو، اس کے لیے بھی آپ دعا ضرور کرائیں۔ زیادہ تر یہی ہوتا ہے پروگرام میں ناظرین کے اینکر جو ہوتا ہے وہ ختم کرتا ہے پروگرام کو، لیکن آج بہت اہم دعا ہے، ہم چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کو جناب آپ ختم کرائیں گے۔ تو ہم جاننا چاہیں گے کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ آپ بتائیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ دعا بھی کرائیں۔ بہت ہی مظلومانہ شہادت امام عالی مقام کی واقع ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بیوی شریک حیات کہلاتی ہے، لیکن امام کو جو زہر دیا گیا وہ جعدہ بنت اشعث کے ہاتھوں دیا گیا، جو آپ کی ظاہراً شریک حیات اور زوجہ ہے، اور زہر عجیب زہر تھا کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے، اور اس سے بھی زیادہ سخت مرحلہ وہ تھا جب جناب زینب علیہ مقام آئی ہیں، اور آنے کے بعد یہ منظر دیکھا کہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گرے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، واقعاً یہ سخت منظر ہے ایک بہن کے لیے، اور اس پرفریب دنیا سے امام عالی مقام جا رہے ہیں۔ امام نے اپنی اولاد کو اور تمام اہل خانہ کو امام حسین علیہ السلام کے سپرد کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ جب اس دنیا سے جائے اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں تو بڑا سخت وقت گزرتا ہے، لیکن میں بس اتنا کہوں گا، خود امام حسن علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ سارے مصائب ایک طرف لیکن کربلا کا غم ایک طرف۔ امام نے خود فرمایا لا یوما کیوم یا ابا عبداللہ، مولا حسن اس دنیا سے جا رہے ہیں لیکن اپنے بچوں کو امام حسین جیسے کریم چچا کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، لیکن غربت حسین کی انتہا یہ ہے کہ جب حسین جا رہے ہیں تو بچے نرغہ عادہ میں ہیں۔ ہم بارگاہ پروردگار عالم میں دعا کریں گے، واقعاً کل بھی امام حسن مظلوم تھے، آج بھی میرا مولا مظلوم ہے، آج بھی وہ شکستہ تربت، وہ شکستہ قبر ہر شیعہ کے دل کو مغموم اور محزون کیے ہوئے ہے۔ آخر کن آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا جائے جہاں دھوپ بھی پڑتی ہو، جہاں رات کی اوس بھی پڑتی ہو، کس قدر مظلوم ہے زہرا کا یہ لال۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا کو واسطہ دوں، امام زمان
عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا، اے میرے اللہ، اے میرے معبود، تجھے تیرے ولی کا واسطہ، اے میرے اللہ تجھے تیرے وسیع کا واسطہ، اے میرے اللہ تجھے بقیت اللہ فی الارض کا واسطہ کہ روضہ امام عالی مقام کے تعمیر کے اسباب فراہم فرما اور ہم روسیاہ غلاموں کو امام کی زیارت کی توفیق عنایت فرما۔ الہی آمین۔